السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پارلیمان بالادست ہوگی یا ہم خیال بینچ، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ تخت یا تختہ اگلے 48 گھنٹے فیصلہ کن ہونے والے ہیں، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کو گھر بھیجنے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ، جی ہاں MQM نے اس موقع پر وزیراعظم کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے اور حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تمام کیا تفصیلات ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں DG ISPR کی پریس کانفرنس کی۔ DG ISPR میجر جنرل احمد شریف جب سے پاک فوج کے ترجمان بنے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل بنے ہیں انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے، تب سے ابھی تک ان کی تقریب رونمائی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی۔ تو آج ان کی پہلی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور جس وقت میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے 4 باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک جو سب سے اہم بات جس مقصد کے لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ ملک بھر میں جو اس وقت دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، اس کی تفصیلات انہوں نے نیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہر صوبے کے الگ الگ بتایا کہ کہاں کہاں پر کتنے کتنے آپریشنز ہوئے ہیں، کتنے دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، کتنے مارے گئے ہیں، کتنے جو ہیں پاک فوج کے جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا تقریباً 20 آپریشن فی دن کے حساب سے، یعنی 20 آپریشن پر ڈے اس وقت یہ ریشو چل رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو مرکزی جتنے ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے وہ کھدیڑ دیے گئے ہیں، اور اس وقت ان کے جو دہشت گردوں کے گروپس ہیں وہ مختلف جگہوں سے آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ یہ پاک فوج کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے مختلف صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ جناب کوئی نہیں چاہے گا کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت یا اس کی سوچ کے ساتھ منسلک ہو۔ اور پھر انہوں نے جو تیسری امپورٹنٹ بات کی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کا احترام کرتی ہے اور سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاک فوج عوام کی رائے کو محترم سمجھتی ہے۔ یہ جو فکرہ ہے یہ اصل میں اس جو آج کی گفتگو ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ فکرہ جب جنرل عاصم منیر صاحب پارلیمان میں گئے تھے تو وہاں پہ یہ فکرہ انہوں نے زور دے کے کہا تھا، جس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پاک فوج کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ یقینی بات ہے ان کی جو پہلی کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان ہے، اور دوسری کمٹمنٹ پاک فوج کا اپنا ڈسپلن اور پاکستان کا دفاع ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسری کمٹمنٹ انہوں نے کہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ فکرہ ہے جو پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی شخصیات بالخصوص عمران خان اور ان کے جو حامی ان کو پسند نہیں آتا، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے کی طرح گود لے لیا جائے اور پھر ان کے جتنے مخالفین ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دی جائے۔ لیکن پاک فوج فی الحال اب تک کے جو حالات و واقعات اور قرائن بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ غیر جمہوری کوئی کسی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتی اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہتی، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی ان 3 بڑی سیاسی خبروں کی طرف جو کہ بہت بڑی خبریں ہیں اس وقت۔ ایک جناب خبر ایکسکلوزیو سٹوری یہ ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے MQM، انہوں نے جناب اس موقع پر کہ جبکہ اس وقت پارلیمان اور حکومت سپریم کورٹ کے ہم خیال بینچ کے خلاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفارا ہے، اس وقت ہیڈ ٹو ہیڈ ہوئے ہیں، اور شدید قسم کا آئینی اور قانونی بحران اس وقت چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کچھ آرڈر کرتی ہے، اس کا بینچ جو ہے دوسرا بینچ کچھ اور آرڈر کر دیتا ہے، پارلیمان ان کو مسترد کر دیتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت چل رہی ہیں۔ ایسے میں متحدہ قومی موومنٹ جناب کود پڑی ہے میدان میں۔ MQM کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی حکومت کے اتحادی بنتے ہیں تو اس حکومت کے دور میں وہ کئی مرتبہ 5-7 مرتبہ تو ضرور ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ جی اب یہ حکومت کے ساتھ نہیں رہے، جی بس فیصلے ہو گئے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس ہوتے ہیں کبھی 9-0 پر، کبھی کہاں، اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جی معاملات ان کی حکومت سے طے پا گئے، جس بھی حکومت کے وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ان کا یہ اقدام ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جناب متحدہ قومی موومنٹ کے تمام اراکین قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے اپنے استعفے
مصطفیٰ کمال اور MQM کی پاکستان کی قیادت کے پاس جمع کروا دی ہیں اور ان کو فیصلے کا اختیار دے دیا ہے. اور اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک وفد روانہ ہو رہا ہے کراچی سے اسلام آباد کی طرف, اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مل کر جو ہے وہ بات کریں گے اور اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے, اور جو ایک زیادہ امکان جو MQM کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شاید وہ حکومت سے الگ ہو جائیں. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ MQM کو جو پرابلم ہے وہ پرابلم مردم شماری کے ساتھ ہے. MQM کا یہ موقف ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ مردم شماری درست نہیں کی گئی. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ان کی درست ہے یا نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ مردم شماری درست نہیں کی گئی ہے اور جتنے ان کے جو لوگ ہیں ان کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے, جبکہ ان کی اصل آبادی اس سے زیادہ ہے. اب یہ اگرچہ کہ یہ ایک الزام, آپ اس کو سیاسی الزام بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت سالڈ جواز موجود ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پر سالڈ ثبوت والی تو بات کوئی نہیں ہے. البتہ ایک چیز ضرور ہے, کیونکہ حکومت کی اتحادی ہے MQM اور اتحادیوں کی ایک حکومت ہے, تو وہ حکومت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کریں, اور وہ بھی ایسے موقع پہ کریں کہ جب حکومت پھنسی ہوئی ہے. ہم نے آپ کو کل کے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی اپنی پارٹی کے اور اپنے اتحادیوں کے ان تمام کو اسلام آباد میں پہنچنے کی ہدایت کی تھی اور اسلام آباد نہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی, کیونکہ کسی بھی وقت کوئی اجلاس بلا کر کوئی بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اینڈ اس موقع پر MQM کی طرف سے اب یہ موو کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں, وہ ہینڈل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. البتہ MQM جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ منوانے میں ضرور کامیاب ہوگی. اگر وہ مردم شماری پر اعتراضات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مردم شماری پر اعتراضات کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ان کو 1-2 وزارتیں اور مل جائیں. اب وہ ان کے لیے قابل قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت MQM جو ہے وہ مکمل طور پہ تلی ہوئی ہے. حکومت کو انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ دباؤ اپنا بھرپور ڈالنے کا فیصلہ کیا. ان کا وفد کسی بھی وقت اسلام آباد پہنچا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا, اور یہ فیصلہ بقول MQM کے ذرائع کہ حکومت چھوڑنے کا بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر MQM حکومت چھوڑ دیتی ہے تو کیا اس سے وفاقی حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو حکومت کے پاس اس وقت جو اوورال ایوان کی جو اراکین ہے 342 غالباً, اس میں سے جو اکثریت ہے 180 وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو حاصل ہے, جبکہ ان کو ضرورت 172 کی ہے. اب وہ 180 کی حاصل ہے, تو اگر وہ 7 اراکین MQM کے نکل بھی جاتے ہیں تو تب بھی وہ اپنی اکثریت برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر ایک اور اہم نقطہ کی بات یہ ہے کہ جب آدھے سے زیادہ ایوان خالی ہو اور اگر صدر کہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو پھر ان کو کل ایوان کی اکثریت ضروری نہیں ہے ان کے لیے حاصل کرنا. ان کے لیے ایوان میں جو موجود اراکین اسمبلی ہیں جتنے نے حلف اٹھایا ہوا اور جتنے ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت, ان کی اکثریت کا حاصل کرنا لازمی ہوگا. سو اس وقت MQM میں کوشش تو کریے, شاید یہ کوشش ان کی میرا تجزیہ ہے کہ اتنی کامیاب نہ ہو سکے جتنی وہ کامیابی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف کہ جو لڑائی چل رہی ہے. ایک ہم لڑائی کہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری کہ ہم اس کو لڑائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان اور حکومت ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ہم خیال بینچ ہے. عمر اتاب بندیال صاحب کے حوالے سے پہلے ایک آڈیو لیک آئی تھی عمر اتاب بندیال صاحب کی مبینہ طور پر جو ساس صاحبہ ہیں ان کی, اور خواجہ احمد طارق رحیم جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی اہلیہ کی, اور اس میں تو انہوں نے مارشل لا نہ لگانے پر پاک فوج کے قیادت کو کمبخت قرار دیا. یعنی کہ آپ کی خواہش اگر پوری نہیں ہو رہی کہ حکومت نہیں گر رہی تو چلو مارشل لا ہی لگ جائے, لیکن مارشل لا نہ لگانے پر بھی وہ بدوائیں دینے پر اتر رہی تھیں دونوں خواتین. تو وہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اپنے پچھلے ولاگ میں. آج ایک اور آڈیو لیک ہے یہ جو کہ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار صاحب کی ہے, اور وہ خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کے ساتھ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی پہلی بھی ایک آڈیو آئی تھی جس میں خواجہ احمد طارق رحیم مریم کے حوالے سے شہباز ثاقب نثار صاحب کو یہ آفر کر رہے تھے کہ تسی دسو تے سے مریم نو ٹھوک دینا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے, جدو ہوئے گی تو پھر تمہیں دساں گے. یہ وہی 2 حضرات ذہن میں رکھیے گا. اچھا اس میں جناب ایک نئی چیز سامنے آ گئی. نئی چیز یہ سامنے آ گئی کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ایک 7 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کا ایک حوالہ دے رہے ہیں, کیونکہ جو خواجہ طارق رحیم ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں. اس کیس میں ہے یا نہیں, لیکن وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل. اگر نہیں بھی ہیں تو وہ جو پیش ہو رہے ہیں ان کو یہ چیزیں تو بتا ہی سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب فلاں فیصلہ ہے, فلاں اس کا صفحہ نمبر ہے, اس میں فلاں پیراگراف ہے, اس کے تحت آپ جناب جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس میں آپ کسی بندے سے کیا کہ ایک توہین عدالت کی درخواست فائل کروا دیں اور اس فیصلے کی بنیاد بنا کر وزیر اعظم کی چھٹی کروا دیں.
یہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا منصوبہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ اچھا اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ ایک ہماری خبر کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی، اگرچہ کہ یہ ثاقب نثار سے بات میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی اسی ولاگ میں کی تھی، لیکن کل میں نے یہ ریپیٹ کی تھی کہ جب بہت چرچا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ پر عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ میں نے ان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب درست نہیں کہہ رہے۔ ایک تو ان کی ٹائمنگ بالکل نہیں ملتی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے معاملے میں ان کو فیسیلیٹیٹ ثاقب نثار صاحب کر رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے زمان پارک میں اپنے پارٹی کے اہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے بتائی تھی کہ جناب میری تو ثاقب نثار نے بات کروائی تھی سابق موجودہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال سے، اور مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر میں سمجھو توڑ دوں تو وہ مجھے پیٹ پھاڑ کر بھی الیکشن لے کر دیں گے۔ تو وہ پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو کوچ جو ہے نا، وہ جو فیض حمید کوچ ہیں وہ تو اب سفید جھنڈا لہرا کے سائڈ ہو گئے، لیکن جو ان کے قانونی کوچ ہیں وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک بڑا زبردست معاملہ ہے کہ خواجہ احمد طارق رحیم اور جسٹس ریٹائرڈ میاں ثاقب نثار کی زبردست قسم کی تردیدیں آئی ہیں کہ جناب یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اس طرح جو ٹیپ کرنا بڑی غلط بات ہے، اور یہ غیر قانونی ہے، اور یہ جرم ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جناب کیا جو عدلیہ کی فیملیز ہیں ان کا اپنی سیاسی وابستگی کے بنیاد پر اپنے جو گھر کے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ممبر ہیں ان کے اوپر فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں اگر خواتین، تو وہ ہوگا جو آڈیو کی ریکارڈنگ کوئی جرم اگر ہے تو وہ اس کا بالکل اس سے کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو جرم ادھر سے کیا جا رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ثاقب نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں قانونی کارروائی کروں گا، اور میرا جو ہے وہ صبر کا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے امتحان۔ بالکل آپ صبر کا امتحان نہ لیں ثاقب نثار صاحب، آپ فوری طور پہ ایک کیس فائل کر دیں اور کہیں کہ جناب ان کا فرانزک کروایا جائے۔ آپ کی جو مریم کے والے سے آڈیوز تھیں ان کے اوپر بھی فرانزک کروایا جائے، جس میں آپ مریم کو سزا دینے کا کہہ رہے تھے جج صاحب کو فون کر کے مبینہ طور پہ، وہ بھی آڈیو کافی عرصہ پہلے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کی یہ جو موجودہ اور حالیہ آڈیوز آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی فرانزک کا کہیں۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک جتنی آڈیوز لیک آئی ہیں، جن کی بھی وہ آڈیوز لیک ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا بما ثاقب نثار کے اور خواجہ احمد طارق رحیم کے کہ جناب یہ آڈیوز جعلی ہیں یا یہ ہماری نہیں ہیں۔ سب کے سب اس بات کی تصدیق کریں کہ ہماری ہیں، زور ان کا یہ ہے کہ جناب یہ لیک کی ہوئی ہیں، یہ قانونی جرم ہے، یہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں، یہ قانونی جرم ہے۔ وہ تو ایک میں نے کسی کی مثال دیکھی ہوئی، بڑی زبردست مثال تھی، ان کا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے چوری کا، اور ان کا کہ چوری کا مال جو ہے یہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب، چوری کا مال جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اصل مالک تو ہوتا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب یہ دسو کہ اے جڑا مال ہے چوری ہویا جڑا تسی کہہ رہے ہو یہ تہاڈا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ یہ اگر چوری کا مال ہے، یہ آڈیوز غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ کی گئی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ مال چوری ہوا تھا یہ آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ اصل بات تو یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہے جی کہ وہ جو قتل ہو گیا بندہ، اس کے قتل کو چھوڑ دیں تو ناجائز اسلحے کے کیس میں سزا ہونی چاہیے، تو یہ ایک الگ چیپٹر کھل جاتا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ جناب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا بنایا گیا، لیکن دوسری طرف سے بھی خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہونے جا رہے ہیں، اہم اس طرح ہونے جا رہے ہیں کہ جناب وہ آرڈیننس جو ہے وہ 20 تاریخ کو حکومت نے 21 تاریخ کو اس کو نوٹیفیکیشن کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو تھا وہ نافذ العمل نے کر دیا تھا، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ والے، اور پھر اس سپریم کورٹ کے جس بینچ نے یہ اسٹے دیا تھا اس بینچ کے بننے کے خلاف جسٹس قاضی فائز صاحب پہلے ایک فیصلہ دے چکے ہوئے تھے اپنے بینچ کے بیچ میں۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں گمسان کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اب جب عدالت کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ جناب کیا ہوتا ہے، کہ کیا آئندہ جو عدالتی کارروائی ہے وہ نئے قانون کے تحت چلے گی، یا جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اپنی اس نئے قانون کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنی پچھلی جو کمانڈ ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم رول ہوگا رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کا، جنہیں حکومت تبدیل کر چکی ہے، لیکن جسٹس عمر طاہر بندیال نہ صرف یہ کہ انہیں ریلیو نہیں ہونے دے رہے، بلکہ ان سے وہ یہ تمام بینچ ہیں جو یہ سارے آرڈر کروا رہے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ اہم ہوگا کہ کیا حکومت ایک بیوروکریٹ، کیونکہ ان کا تعلق جوڈیشری سے یا عدلیہ سے نہیں ہے، جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں عشرت علی صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ ہے، تو کیا وہ ایک بیوروکریٹ کو حکومت نہیں بلا سکتی؟ اگر حکومت ایک بیوروکریٹ کو تبدیل کرنے کے باوجود اپنی چارج چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی، تو پھر چیف جسٹس کے خلاف کچھ کرنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال لیں، کیونکہ یہ پھر ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا چاچو شہباز شریف کی حکومت کے لیے۔ لیکن اب جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت اس بار جو ہے وہ کچھ سخت ترین فیصلے کر
کر چکی ہے. فیصلہ اجلاس بھی اسی لیے بلایا گیا ہے, اور یہ عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے قطر نہیں بلایا گیا. اس کے لیے بہت سارے اس کے پیچھے مقاصد ہو رہے ہیں, بہت سارے اہم فیصلے ہونے والے ہیں, بہت سارے اہم اعلانات ہونے والے ہیں, اور کچھ لوگوں کی برطرفی بھی ہو سکتی ہے, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اب یہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جو سپر اوور چل پڑا ہے اس میں کون بازی لے کے جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.